اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اذا دعی الامام الى الصلاة وبیدہ ما یأکل رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یأکل ذراعا یحتز منها فدعی الى الصلاة فقام وطرح السکین فصلى ولم يتودع وباب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج عن الأسود قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة۔ پہلا باب ہے کہ جب امام کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو اور امام اس کو کھا رہا ہو اور اس کو نماز کی خبر دی جائے۔ اس کے تحت روایت ہے، حضرت جعفر بن امیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے دست مبارک میں بکری کی دستی تھی، آپ اس کو اپنے دانتوں سے تناول فرما رہے تھے، حتیٰ کہ آپ کو نماز کی خبر دی گئی تو آپ کھڑے ہوئے نماز کے لیے اور آپ نے چھری کو پھینک دیا اور آپ نے جا کے نماز پڑھی اور آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ دوسرا باب ہے کہ انسان اپنے گھر کے اندر اپنے اہل و عیال کے لیے کسی کام کاج کے اندر مشغول ہو اور اس کو نماز کی خبر دی جائے، جماعت کی خبر دی جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے سوال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر کیا کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی گھر کے اندر گھر کے کام کاج اور اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے، خدمت میں مشغول رہتے تھے، حتیٰ کہ آپ کو نماز کی خبر دی جاتی تو آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ پہلا باب جو ہے گوشت کے متعلق ہے، گوشت کھانے کے متعلق کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت تناول فرما رہے تھے، بکری کی دستی تناول فرما رہے تھے۔ ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانوں میں سے کھانوں کا سردار جو ہے وہ گوشت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی اقسام کے گوشت تناول فرمائے ہیں۔ بٹیرے کا گوشت، بٹیر کا گوشت وہ حضور نے تناول فرمایا، خرگوش کا گوشت تناول فرمایا، اونٹ کا گوشت حضور نے تناول فرمایا، بکری کا تناول فرمایا، خرگوش اور نیل گائے کا گوشت وہ حضور نے تناول فرمایا، ہرن کی روایات بھی ہیں حضور نے تناول فرمائی ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلیٰ سے اعلیٰ اور کم سے کم درجے ہر ایک قسم کا کھانا حضور نے تناول فرمایا۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ جی بٹیر کا گوشت سنت ہے حضور کی اور میں نے صرف بٹیر کا کھانا ہے تو یہ تو مشکل ہو جائے گا نا۔ یعنی حضور کی بہت ساری سنتیں ہیں، ان سنتوں میں سے تم جس کو تم آسانی سے اپنا سکتے ہو، جس کی حیثیت ہے اسی کو اپنا لو۔ پھر روز گوشت کھانے کی توفیق نہیں ہے تو ہفتے میں کھا لو، گوشت ویسے ہی کھانا ہے، حضور کی سنت سمجھ کے کھاؤ گے تو ثواب بھی ساتھ ملے گا۔ یہ چیز ہے، اگر حضور کی ساری سنتوں کا پتہ ہوگا تو کام وہی ہیں جو ہم ہر روز کرتے ہیں، روزمرہ میں آلریڈی ویسے ہی کرتے ہیں۔ اگر حضور کی سنت مبارکہ کا علم ہوگا اور سنت سمجھ کے کھائیں گے تو کھانا ویسے بھی ہے تو اس کا یہ ڈبل فائدہ ہو جائے گا، ساتھ ثواب بھی ملے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرغ کھانا بھی ثابت ہے، ککڑ اگر وہ عام آپ کھاتے ہیں، اگر وہی حضور کی سنت سمجھ کے کھائیں گے تو ساتھ ثواب بھی ملے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی اقسام کے گوشت تناول فرمائے ہیں، اور بندہ اگر یہ حضور کی سنت سمجھ کے ہر روز کھانا شروع کر دے گا تو پھر بھی مسئلہ بنے گا کہ ہر شخص کی طبیعت مزاج مختلف ہے، اپنی طبیعت مزاج کے مطابق اس کو کھانا چاہیے۔ اگر ہر روز گوشت کھائیں گے تو اگر اس کی طبیعت بادی ہے تو اس کو نقصان دے گا، اگر اس کی طبیعت گرم ہے تو پھر بھی ڈیلی کا کھانا اس کو نقصان دے گا۔ تو اپنی اپنی طبیعت کے مطابق اعتدال کے ساتھ کھانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دستی تناول فرما رہے تھے اور آپ کو نماز کی خبر دی گئی۔ نماز سے مراد یہ ہے کہ جماعت حضور نے کروانی تھی تو اقامت پڑھنے والے نے آپ کو جا کے خبر دی کہ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دستی رکھی اور آپ کے دست مبارک میں چھری تھی، آپ نے چھری پھینک دی اور آپ نے آ کے جماعت کروائی اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔
ولم یتودع، حضور نے نماز فصلہ نماز پڑھائی ہے مگر وضو نہیں کیا۔ یہ کافی عرصہ پہلے ایک بندہ میرے پاس آیا تو اس نے کہا کہ جی یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی نماز کے لیے وضو ضروری ہے، تو یہ تو حضور کے بارے میں آ رہا ہے نا کہ جو حضور نے وضو نہیں کیا اور حضور نے نماز، یہ حدیث کے ظاہر الفاظ یہی ہیں۔ جب آپ حدیث مبارکہ کو، قرآن و حدیث کو علماء کی مدد کے بغیر خود سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، پھر اس طرح کی چیزیں نکل آتی ہیں بیچ میں۔ اب یہاں مراد یہ نہیں کہ حضور نے وضو نہیں کیا، مراد یہ ہے کہ حضور نے دوبارہ تازہ وضو نہیں کیا۔ مسئلہ کیوں بیان ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گوشت کھانے کے بعد یا پکی ہوئی آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں صحابی بیان کر رہے ہیں کہ گوشت تو حضور نے تناول فرمایا بکری کا، اور وہ پکا ہوا بھی آگ پہ تھا، تو حضور نے وہ تناول فرما کے آلریڈی حضور وضو سے تھے، تو حضور نے دوبارہ تازہ وضو نہیں کیا، اسی وضو سے جو پہلے وضو تھا اسی وضو سے ہی حضور نے نماز پڑھائی ہے۔ یہ ہے اس کا اصل معنی۔ تو جو چیز جس کے متعلقہ ہو اسی سے سمجھنی چاہیے، وگرنہ اندر سے کوئی اور چیزیں نکل آتی ہیں۔ حضور صلی اللہ، یعنی کھانا آپ کھاتے ہیں، کھانا میں گوشت ہو یا کوئی بھی چیز ہو، کھانا کھانے سے پہلے آپ کا وضو تھا، کھانا کھانے سے وضو ٹوٹ نہیں جاتا، آپ کھانا کھا کے اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ مسئلہ، اہم مسئلہ ہے، وہ ہے چھری کے ساتھ کھانے کا۔ یہ ہمارے دماغوں میں گھسیڑ دیا گیا ہے کہ چمچ کے ساتھ کھانا یا چھری کے ساتھ کھانا یہ انگریزوں کا رواج ہے، یہ ان کی ایجاد ہے۔ ہم نے حضور کی تعلیمات سے بے خبر ہیں تو ہر شے انگریزوں کے کھاتے میں ڈال دی ہے، حالانکہ چھری کے ساتھ یا چمچ کے ساتھ کھانا بھی حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ سمجھ آئی جی گل؟ بھئی اپنی سہولت ہے نا، ایک بندہ سہولت محسوس کرتا ہے کہ وہ چھری کے ساتھ یا چمچ کے ساتھ کھائے تو کھائے، ایک بندہ اپنے ہاتھ سے کھانا چاہتا ہے، دانتوں سے کھینچ کے کھانا چاہتا ہے تو کھائے، اس کے اندر نہ ادھر گناہ ہے نہ ادھر گناہ ہے، دونوں طریقے سے کھا سکتا ہے۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں چھری تھی۔ ایک روایت ایسی موجود ہے جس روایت سے اخذ کر کے تو آگے سے اس کے اوپر بہت بڑا پہاڑ کھڑا کیا گیا کہ نہیں جی چھری کے ساتھ کھانا مکروہ ہے، حالانکہ وہ روایت جو ہے ضعیف ہے، اس کے مقابلے میں صحیح روایات موجود ہیں تو ہم اس سے استدلال نہیں کرتے۔ یعنی چھری سے اگر آپ کھانا چاہتے ہیں، چھری سے کیا کھاتے ہیں آپ؟ مثال فروٹ کٹا ہوا ہے تو آپ چھری کے ساتھ ایسے اس کی نوک کے ساتھ لگا کھا رہے ہیں، عموماً گھروں میں ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ آپ نے پیزا رکھا ہے، پیزے کو ظاہر بات ہے چھری کے ساتھ کاٹ کے کھائیں گے، اور پورا اٹھا کے تو نہیں کھا سکتے۔ اب برگر کھا رہے ہیں تو آپ اس کو کاٹ کے کھائیں گے، آپ گوشت کھا رہے ہیں تو گوشت کو کاٹ کے حصے کر کے کھائیں گے تو جائز ہے۔ یعنی چھری کے ساتھ کاٹ کے کھانا، ہاتھ سے اٹھا کے کھانا بھی جائز ہے، اور براہ راست چھری کی نوک کے ساتھ لگا کے کھانا یہ بھی جائز ہے، دونوں طریقے جائز ہیں۔ رہ گیا چمچ، تو چمچ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، آگے احادیث مبارکہ اس پہ آئیں گے۔ حضور نے چمچ بھی استعمال فرمایا، آپ چمچ سے بھی کھا سکتے ہیں۔ دوسری، ہاں یہاں پہ اس سے پہلی روایت جو کل کی روایت گزری ہے وہاں تھا کہ اگر نماز کے وقت، کھانے کے وقت نماز آ جائے تو آپ پہلے کھانا کھائیں اور نماز بعد میں پڑھیں، وہ حکم مستحب ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ پہلے کھانا کھائیں بعد میں نماز پڑھیں، اگر ایسا نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا۔ یہ بیان جواز کے لیے ہے کہ آپ، اگر آپ کی مرضی ہے آپ پہلے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، وگرنہ مستحب عمل یہ ہے کہ آپ پہلے کھانا کھا لیں، نماز بعد میں پڑھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں دونوں طرح کے اعمال ملتے ہیں، وہ امت کی سہولت کے لیے ہیں۔ دوسرا باب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر کام کاج، گھر کا کام کاج کرتے تھے۔ ترمذی شریف کے اندر، شمائل ترمذی کے اندر اور مصنف عبد الرزاق کے اندر حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے سوال ہوا یہی کہ حضور گھر میں کیا کرتے تھے، تو اما عائشہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر اسی طرح کام کرتے تھے جس طرح تم لوگ گھروں کے اندر کام کرتے ہو، حتیٰ کہ روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک اگر ٹوٹ جاتے تھے تو حضور اپنے ہاتھوں سے اس کو سلائی بھی کرتے تھے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں میں کہیں کوئی نقص آ جاتا تھا تو حضور اپنے دست مبارک سے کپڑوں کی سلائی بھی کرتے تھے، گھر کے کام کاج بھی کرتے تھے۔ وہ کام کاج جو ہم نہیں کرتے ہمیں آر محسوس ہوتی ہے اس طرح کے۔ اب ہم میں سے پیسے والے اور غریب بھی سارے بیٹھے، ہم میں سے کبھی کسی بندے نے اپنی جوتی سلائی نہیں کی،
انجی گل ہے نا جی. ہم اس کو ایک اپنی توہین سمجھتے ہیں. جو سلائی کرنے والا ہے اس کو بھی انسان یعنی موچی ہے تو اس کو حقارت کی وجہ سے موچی کہتے ہیں. اللہ کے بندو یہ جوتا سلائی کرنا بھی میرے نبی کی سنت ہے. تو تم کبھی اس نیت سے اپنا کام یا اپنے گھر والوں کا کام کر کے دیکھو کہ میرے نبی کی سنت ہے, تو وہ گھر والے بھی خوش ہوں گے تو ساتھ ثواب بھی ملے گا اور برکتیں ہی برکتیں آئیں گی. ہم نے الٹا دماغ الٹی کھوپڑی رکھی ہوئی ہے کہ جو بندہ گھر کا کام کاج کرتا ہوا نظر ہے وہ کہتے ہیں جی یہ بس رن مرید ہو گیا. رن مریدی کیا ہے؟ یعنی اما عائشہ فرما رہی ہے نا, وہاں پہ تو حضور کے والدین یا بہن بھائی تو کوئی نہیں تھا. اما عائشہ یعنی حضور کی زوجہ مبارکہ ہیں, محترمہ ہیں, اور حضور کی ذات خود ہے. حضور گھر کے اندر کام کاج کر رہے ہیں تو آپ یہی معنی وہاں معاذ اللہ استغفر اللہ آپ لے سکتے ہیں. حضور گھر کے اندر گھر کا کام کاج کر رہے ہیں, اما عائشہ فرماتی ہیں اپنے اہل بیت کے گھر والوں کی خدمت کر رہے ہیں. اسی خدمت پہ تو ہم کہتے ہیں کہ رن مرید ہو گیا بندہ. تو خدمت کرنا رن مریدی نہیں ہے, یہ میرے نبی کی سنت ہے, حضور کی سنت. تو گھر کے کام کاج کریں, خوشی کے ساتھ کریں, آپ کی ذمہ داری بھی ہے. اور اگر کوئی کر رہا ہو تو اس کو رن مرید بھی نہ کہیں اور حضور کی سنت سمجھ کے کریں, ساتھ ثواب بھی کمائیں. یعنی ڈبل فائدے ہیں, ایک کام میں ڈبل فائدے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف کام کیے اور حضور کو خبر دی گئی نماز کی, تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے. یہاں سے مالکی احباب جو ہیں انہوں نے مسئلہ یہ اخذ کیا کپڑے فولڈ کرنے کا. فولڈ کرنا, آپ گرمیوں کے اندر آتے ہیں نا اس طرح کپڑے ایسے بازو یا نیچے سے پینٹ شلوار فولڈ کی ہوتی ہے, وضو کیا اسی طرح آ کے نماز نیت لی. یہ نماز اس طرح کپڑے فولڈ کر کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. کیا ہے جی؟ مکروہ تحریمی, حرام کے درجے میں ہے. آپ اتنا تکلف کر کے اتنا وقت نکال کے آئے ہیں, وقت بھی نکالا ہے, وضو بھی کیا ہے, ٹائم بھی نکال کے آپ نماز کے لیے تشریف لائے ہیں, تو آپ کی چھوٹی سی غلطی اگر نماز کی قبولیت کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہے تو پھر فائدہ تو نہ ہوا. اگر پڑھنی ہے تو پھر پورے اہتمام کے ساتھ پڑھیں. یہ تھوڑا سا وقت لگتا ہے, یہاں کپڑے کو سیدھا کر دیں بس. اگر نیچے سے پانچے فولڈ کیے ہوئے تو اس کو سیدھے کر دیں, یہ بازو فولڈ کیے ہوئے تو اس کو سیدھا کر دیں. بٹن بے شک بند نہ کریں, مگر کپڑے فولڈ کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے. مسلم شریف کے اندر حدیث گزری ہے, بخاری شریف کے اندر آگے آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑے فولڈ کرنے سے منع کیا ہے. دوسرا سوال آ جاتا ہے پرانے کام والے کپڑوں کے اندر نماز پڑھنے کا. تو یہاں سے مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ جی اگر کوئی شخص کام والے کپڑوں کے اندر ہی نماز پڑھنے جاتا ہے تو وہ بھی شرعاً درست ہے, عادت نہ بنائے. لیکن اگر کام کے اندر مشغول ہے تو اسی وقت نماز کا ٹائم ہو گیا تو انہی کپڑوں کے اندر آتا ہے وہ نماز کے لیے, تو ٹھیک ہے. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام فرما رہے تھے اور نماز کا ٹائم ہوا تو حضور نماز کے لیے تشریف لے آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.